नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यंफ़ऊना व ज़िदना इल्मा। चले, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज इंशाअल्लाह हम लोग सूरह हूद आयत नंबर 55 to 61 देखते हैं अल्लाह ताला इसमें क्या फरमाते हैं। पहले इसकी तिलावत होंगी। तिलावत के लिए हम दावत देते हैं राफिया को कि वो आए और आयत की तिलावत करें। जी राफिया। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعبركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب صدق الله العظيم. जज़ाकल्लाह खैर, बारकल्लाह फी इल्मिक व सालिह अमलिक। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आयत नंबर 55 सूरह हूद। मिन दूनिही, ये पिछली आयत का ही कंटिन्यूएशन है जो हम लोगों की लास्ट हुई थी। 54 जो आयत है ना, उसी का कंटिन्यूएशन है। मिन दूनिही, उसके सिवा, फकीदूनी, पस चाल चलो मेरे खिलाफ, जमीया, सब के सब, सुम्मा ला, फिर ना, तुनज़िरून, तुम मोहलत दो मुझको। यहाँ इससे पहले वाली आयत में औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। देखिए इससे पहले यानी इसका क्या, इससे पहले इससे पिछली जो आयत थी उसमें क्या था कि हूद अलैहिस्सलाम ने कहा, इससे पहले जो आयत आई थी उसमें कहा था कि मैं इन तमाम बुतों और माबूदों से बेजार हूँ और तुम्हारे ये अकीदा, उनका क्या अकीदा था, कौम हूद का जो क्या अकीदा था कि उन्होंने मुझे कुछ कर दिया है, यानी कि उनकी वजह से हूद अलैहिस्सलाम को कुछ तकलीफ पहुंची है
یا عصب ہوا ہے یا جنون ہو گیا ہے تو یہ جو ہے وہ ان کے بتوں کی مار ہے، یعنی بتوں نے ان کو نقصان پہنچایا، نعوذ باللہ۔ یہ تو ہود علیہ السلام نے فرمایا یہ بالکل غلط ہے، اور ان باطل معبود میں یہ قدرت نہیں کہ وہ کسی کو بھی نفع یا نقصان پہنچا سکے۔ تو یہ ہم لوگوں نے اس سے پہلی جو آیت تھی اس میں یہ پڑھے تھے۔ یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ ہود علیہ السلام یہ فرما رہے کہ اگر تمہیں میری بات پر یقین نہیں اور اگر تم اس دعوے میں سچے ہو تو اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو کہ یہ بت جو ہے کچھ کر سکتے ہو تو میں حاضر ہوں، یعنی انہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا کہ میں حاضر ہوں، تم اور تمہارے معبود سب مل کر میرے خلاف جو چال چلنا ہے چلو، میں انتظار کرتا ہوں، یعنی اور میں تم مجھے مہلت بھی نہ دو، یعنی میں اپنے آپ کو بچانے کی تم مجھے مہلت بھی نہ دو۔ تو اس طرح سے یعنی اتنے کانفیڈنس سے ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ تم سب مل کر میرے خلاف چال چلو۔ تو یعنی اس میں ہم لوگوں کے لیے کیا، یعنی اس سے ہمیں کیا سمجھ میں آتا ہے کہ اتنا بڑا چیلنج کہ وہ اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں ان لوگوں کے، دیکھیں کتنے وہ ہم لوگ پیچھے پڑ چکے نا کہ وہ کیسی قوم تھی، یہ ہود علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ کیسی قوم تھی، بہت مضبوط، زوراور، جی کیسی تھی؟ بہت اسٹرانگ تھی نا میم؟ ہاں بہت اسٹرانگ تھی، بالکل بہت زیادہ اسٹرانگ تھی، وہ سارے کے سارے سب۔ اور پھر یہ جو ہے وہ ہود علیہ السلام کے جنہیں وہ کمتر سمجھتے تھے، اپنے سے بہت زیادہ کم سمجھتے تھے، تو وہ کس طرح سے ان کے سامنے جو ہے وہ چیلنج کر رہے ہیں کہ تم سب مل کر، اور تمہارے جو بت ہے نا جن کو تم مانتے ہو کہ ہاں یہ جو ہے وہ ہمیں یہ جو ہے وہ تمہیں نقصان پہنچا رہے ہیں، یا جو بھی تم کو ہو رہا ہے، تو جو بھی تم پر مشکلیں آ رہی، یعنی وہ خود بھی جو ظلم کر رہے وہ ان بتوں کی مار ہے۔ تو یہاں یہی بات انہوں نے کہی۔ تو یہ اتنا بڑا چیلنج وہی کر سکتا ہے کہ جس کا یقین اللہ تعالیٰ پر زیادہ ہو، جس کا بھروسہ اللہ تعالیٰ پر ہو، جس کا توکل اللہ تعالیٰ پر ہو، اور جس کا پورا یقین ہو اپنے رب پر۔ کس بات کا یقین ہو؟ کہ اللہ کے سوا یعنی کسی کی بھی طاقت نہیں کہ وہ کسی کو نقصان پہنچا سکے۔ ہر چیز کو یعنی تھوڑا سا ہو یا زیادہ سا ہو، ہر بات کا جو نقصان اور نفع اور نقصان دینا سب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ تو یہاں یہی بات آئی کہ جن پر اللہ تعالیٰ پر پورا یقین ہوتا ہے وہ کسی نہ کسی لیکن اس کے خلاف یعنی جن کا یقین نہیں ہوتا نا اللہ تعالیٰ پر، جو یقین کی حد تک اللہ تعالیٰ پر بھروسہ نہیں کرتے، تو وہ کسی نہ کسی طرح سے وہ دوسروں سے ڈرتے رہتے ہیں، یعنی دوسرے کوئی بھی قوتوں سے ڈرتے رہتے ہیں، اور بعض دفعہ قوت بھی نہیں، یعنی یہاں تو بتوں کی بات ہو رہی ہے، کوئی لوگ دوسری قوتوں سے کہ یہ جو ہے وہ ہمارے لیے یہ کریں گے، یا یہ جو ہے وہ بددعا کریں گے تو اس سے ہم کو نقصان ہوگا، یا کوئی ہمارے خلاف کوئی چال چلے گا تو نقصان ہوگا، یا کسی بھی طرح سے یعنی وہ دوسروں سے ڈرتے رہتے کہ یہ ہم کو نقصان پہنچائیں گے۔ لیکن جس کا یقین اور توکل اللہ تعالیٰ یا یہ ہم کو نظر لگائیں گے، یا سحر کریں گے، یا جادو کریں گے، یا کچھ بھی کریں گے، لیکن جس کا جتنا یقین ہوگا اتنا ہی زیادہ اس کا اللہ تعالیٰ پر توکل ہوگا، تو وہ ایسی چیزوں سے ڈرا نہیں کرتے۔ تو اسی طرح جو انبیاء جو ہے وہ ان لوگوں کا پورا بھروسہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کا بھی توکل اور یقین اللہ تعالیٰ پر ہر چیز سے اتنی زیادہ کر دے کہ ہم لوگ کسی بھی یعنی کچھ بھی ہو جائے تو بس یہ یقین ہو کہ اللہ کے سوا نہ کسی کو کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے اور نہ کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہے، چاہے پوری دنیا مل کر بھی ہمارے خلاف چال چلے تو وہ ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے، لیکن صرف اتنا ہی جتنا اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے لکھ دیا ہے۔ تو یہاں جو ہے وہ اسی کی بات ہو رہی ہے، یعنی دائی کے کانفیڈنس، دائی میں یہ جو کانفیڈنس ہے وہ کس طرح آتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی توکل سے، اور یعنی جب انسان میں توکل آتا ہے تو اسی میں مضبوطی بھی آتی ہے اور بہادری بھی آتی ہے۔ اور پھر نیکسٹ آیت ہم لوگ دیکھتے ہیں۔ اچھا یہ ہاں یہ آگے کا بھی ہے، وہی کنٹینیویشن ہے۔ بے شک میں انی توکلت، بے شک میں نے توکل کیا، اللہ اللہ پر، ربی جو میرا رب ہے، وہ ربکم اور تمہارا رب ہے، ما من دابت نہیں کوئی جاندار، الا مگر ہوا آخذ وہ پکڑے ہوئے ہے، بناصیتها اس کی پیشانی کو، ان ربی بے شک میرا رب علی صراط مستقیم میرا رب سیدھے راستے پر ہے۔
تو یہاں یعنی کیا بات ہو رہی ہے؟ انی توکلت، یعنی یہی کہ حود علیہ السلام نے ہی اپنی بات جو ہے وہ کنٹینیو کی ہے کہ بے شک میں نے توکل کیا اللہ پر جو میرا رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے. یہاں یعنی حود علیہ السلام اپنی قوم سے فرما رہے ہیں کہ تم مانو یا نہ مانو لیکن تمہارا بھی رب. یہاں جب آئے نا کہ میرا رب توکلت علی اللہ ربی و ربکم، یعنی میرا رب بھی اللہ ہی ہے اور تمہارا بھی رب، یعنی تم، کیونکہ وہ لوگ تو اللہ تعالیٰ کو یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرتے تھے نا، تو اس کے لیے یہاں حود علیہ السلام فرما رہے کہ تم مانو یا نہ مانو لیکن تمہارا بھی رب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے. اور رب کے معنی سب لوگ جانتے ہیں. کیا ہے رب کے معنی؟ بتائے جلدی سے بتائے. مالک خالق مالک مدبر. جی خالق مالک رازق مدبر، تو یہ سب کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی ہے. یعنی حود علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارا بھی جو رب ہے وہ بھی اللہ ہی ہے اور میرا بھی رب اللہ ہی ہے، اور باقی دنیا میں جو بھی ہے نا وہ سب اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے اور معبود ہے. وہ سب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، یعنی وہ رب نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی وہ معبود، اللہ تعالیٰ کی وہ مخلوق ہے، معبود نہیں ہے ان لوگوں نے. مگر جو شرک کرنے والے ہیں یہ بھی قوم اور اسی طرح اس سے پہلے بھی جو ہے اور بعد میں بھی جو آنے والے اور آج بھی جو دنیا میں جو کسی کو بھی اللہ کے سوا کسی کے ساتھ بھی جو شرک کرتے ہیں وہ سب کیا ہے؟ وہ مخلوق ہے اور معبود نہیں ہے. لیکن لوگ جو ہے وہ انہیں معبود سمجھتے ہیں اور معبود مانتے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو شرک سے محفوظ رکھے تمام. اور سب سے پہلے تو اپنے تمام مسلمانوں کو نا کہ مسلمان ہوتے ہوئے بھی دیکھیں کہ وہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک خالق ہے، مالک ہے، رازق مدبر ہے، اس کے باوجود بھی جو ہے وہ غیر اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، غیر اللہ سے نیاز نظر مانگتے ہیں اور ان سے دعائیں مانگتے ہیں، ان کے سامنے جھکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے. اور پھر یہاں جو ہے نا ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتہ، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ یعنی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یعنی کائنات کی ہر چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر اللہ تعالیٰ کا ہی غلبہ ہے، اللہ تعالیٰ کا ہی اختیار ہے اور سب اس کے قبضے قدرت میں ہے. ساری چیز یہاں جو ہے نا کہ ما من دابۃ، تمام جاندار، تو اس میں تمام جاندار یعنی جتنے بھی ذی روح ہے تو سب جاندار کا جو ہے وہ یہاں، اور خاص کر کے دیکھیے یہاں کیا بات آئی ہے؟ پکڑے ہوئے اس کی پیشانی، یعنی اس کی پیشانی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہے. یعنی ہر چیز پر جو جتنی بھی مخلوق ہے دنیا میں، جتنی بھی مخلوق ہے تو سب کے اوپر کس کا غلبہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کا غلبہ ہے، اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے اور اللہ تعالیٰ کے قبضے قدرت میں ہے. تم جنہیں، اور یہاں یعنی یہ بتانا یہ مقصود ہے کہ حود علیہ السلام فرما رہے کہ تم جنہیں اپنا معبود مانتے ہو وہ بھی اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہے. یعنی وہ نہیں کہ وہ ایسا نہیں کہ وہ اپنی منمانی کر رہے نہیں، بلکہ وہ بھی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہے اور اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ جو معاملہ کرے وہ کر سکتا ہے. اور دیکھیں یہاں جو بات آئی نا ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کی جو پیشانی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے پکڑی ہوئی ہے. یعنی پیشانی کے بال، تو یہاں خاص کر کے پیشانی کے بالوں کا ذکر کیوں آیا ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ یعنی پیشانی پکڑی ہوئی ہے، یعنی پیشانی کے بال نا، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی کیوں اس کا خاص یعنی میم وہ پیشانی کے بال کا وہ اس لیے کہ پیشانی کے بال اگر کسی کے ہولڈ کیے جائے تو پھر وہ مطلب اس کے اوپر پورا وہ ہو جائے، ہولڈ ہو جاتا ہے نا، مطلب وہ کچھ نہیں کر سکتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کا سب کے اوپر یہ ہے نا، ہمارے سبوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کا ہولڈ ہے. ہاں جی بالکل، بارک اللہ فی علمک، جزاک اللہ خیر. تو دیکھیں پیشانی کا یہاں کیوں ذکر ہے، پیشانی کو پکڑے ہوئے، یا تو دیکھیں اگر کوئی انسان جو ہے وہ پیشانی کے کوئی کرنا چاہتا ہے تو کوئی اگر پیشانی بات ہے نا کہ پیشانی کے جب بال پکڑے جاتے تو انسان ایک دم تکلیف میں بھی آتا ہے، یعنی اس کو درد بھی محسوس ہوتا ہے. ہاں بالکل، دیکھیں کوئی ذرا سا بھی بال پکڑے تو پیشانی پر تقدیر لکھتے اگر سنت ہے نا. جی تو بالکل، تو یہاں جزاک اللہ خیر، تو یہاں اسی لیے پیشانی کا خاص ذکر ہے، پیشانی کے بالوں کو، یعنی پیشانی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے قبضے میں قدرت میں. یعنی کوئی بھی جیسا سیما نے بتایا نا کہ کوئی بھی یعنی اگر کسی کے پیشانی کوئی پکڑ لے، پیشانی کے بال کوئی پکڑ لے تو وہ کوئی جو ہے وہ ادھر ادھر نہیں ہل سکتا، نہ آگے پیچھے ہو سکتا ہے اور وہ فل کنٹرول میں آ جاتا ہے، یعنی پورا ہولڈ
کس کا ہوگا اس کے اوپر؟ اللہ تعالیٰ کا. سبحان اللہ. تو یہی دکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سبحان اللہ کہ کس طرح سے جو ہے وہ قرآن میں الفاظ کا بھی جو چناؤ کیا جاتا ہے نا، تو اسی طرح یعنی ہمیں بھی یہی اپنے اوپر یہ اپنے آپ کو یہ اس کو محسوس کرنا چاہیے کہ ہم سب کی بھی پیشانی نا کہ اللہ تعالیٰ کے کنٹرول میں، قبضے میں ہے. اور اسی طرح پھر ہمیں بھی یعنی یہاں وہاں نہیں ہونا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کی پوری مکمل اطاعت. جو مسلم ہے نا، مسلم تو نام ہی اسی کا نا کہ وہ اونٹ جو جس کی لگام اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، تو اللہ تعالیٰ جس طرف چاہے اس طرف اس کو لے جائے. تو اپنا پورا کنٹرول جو ہے وہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. اور آگے جو یہاں آیا نا، ان ربی علی صراط مستقیم، کہ میرا رب سیدھے راستے، میرا رب سیدھے راستے پر ہے. تو اس میں یعنی یہی کیا، یعنی میرا رب سیدھے راستے پر ہے، یعنی کہ یہ جو راستہ ہے وہ سیدھے راستے کی طرف، یعنی جتنی بھی یہاں باتیں آئی نا ہود علیہ السلام کی، کہاں سے شروع ہوئی ہے؟ آیت نمبر 50 سے تو 60 تک ہمارے خیال سے، 50 سے تو 60 تک جتنی بھی بات آئی جو ہود علیہ السلام نے یہاں فرمائی، اور ہود علیہ السلام نے بھی اور تمام پیغمبروں نے جو بھی باتیں بتائی نا، اس کا یہاں نچوڑ آیا. یعنی ساری باتیں، یعنی سٹارٹنگ سے اگر ہم لوگ لیں گے نا تو اس میں ساری باتیں آتی ہے کہ یعنی صراط مستقیم کیا ہے، سیدھا راستہ کیا ہے، یعنی وہ شہر جس پر ہم لوگ چلتے ہیں، جو ہم لوگ دعا مانگتے ہیں ہر نماز میں، ہم لوگ کیا دعا مانگتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، کیا دکھا ہم کو سیدھا راستہ، یعنی وہ راستہ جس پر چل کر ہم لوگ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کر سکے، وہ راستہ جس پر چل کر ہمیں اللہ تعالیٰ کی رحمت نصیب ہو، وہ راستہ جو کہ یعنی دین کے مطابق زندگی گزارنے کا راستہ، جس کے ذریعے ہم لوگ جنت تک پہنچ سکے. تو یہاں یہ اس آیت میں نہیں بلکہ آیت نمبر 50 سے تو آیت نمبر 60 تک، 60 یا تو شاید آیت نمبر 57 تک. ہاں، تو اس میں جو ہے وہ پورا صراط مستقیم کا جو راستہ ہے نا وہ کیا ہے وہ دکھایا گیا ہے. اور یہ تمام انبیاء جو ہے وہ اسی طرح کرتے رہے، اور تمام جو دین کے بھی جو دائی ہے نا ان لوگوں کو بھی اس پر ہی عمل کرنا چاہیے کہ وہ اسی طرح لوگوں کی انہوں نے رہنمائی کرنا چاہیے. تو سب سے پہلا اس میں کیا آتا ہے؟ تو آپ لوگ دیکھیے، سب سے پہلے جو بات کی انبیاء نے، اور یعنی ہود علیہ السلام نے اور تمام دوسرے بھی پیغمبروں نے، سب سے پہلے کیا بات کی؟ یا قوم اعبدوا اللہ، اور پھر ما لکم من الہ غیرہ، یعنی سب سے پہلے توحید کی بات کہ صرف اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت کرنا. اور یعنی آگے پیچھے ہم نے لکھے، یا آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں، یا قوم اعبدوا اللہ، یعنی سب نے تمام انبیاء نے جو ہے وہ کس کی طرف بلایا؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف بلایا. اور پھر دیکھیں ما لکم من الہ غیرہ، یعنی اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو. تو اس کا مطلب کیا؟ توحید کی دعوت دی. تو ہر نبی نے سب سے پہلے جو ہے وہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف بلایا اور توحید کی دعوت دی. تو ہمیں بھی سب سے پہلا جو کام کرنا ہے نا، یہ اچھی طرح سے یہ اپنے سارے جتنے بھی یہ پوائنٹس ہیں نا، یہ اپنے عملی پوائنٹس ہیں، ہم سب کو اس پر ہمیشہ عمل کرتے رہنا چاہیے کہ جب بھی ہم کوئی بھی بات شروع کریں گے، کسی کو بھی دین کی دعوت دیں گے، تو سب سے پہلے ہمارا جو کام ہوگا وہ لوگوں کو رب سے جوڑنا، لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے جوڑنا. اور اگر جو شرک کرتے ہیں تو ان لوگوں کو شرک سے بچانے کی کوشش کرنا، اور جو جڑے ہوئے تو ان کے دلوں میں اور اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا کرنا، ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف یعنی اللہ تعالیٰ کی محبت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، دین کی محبت، اللہ کے کلام کی محبت، یہ سب چیز ڈالنے کی ہم لوگوں کو ضرورت ہے. اور پھر جو یعنی یہ ایک توحید ہو گیا، پھر اللہ تعالیٰ کی عبادت ہو گیا، یعنی یہ سیدھا راستہ پر چلنے کی یہ ساری پوائنٹس، یعنی یہ سارے جو اسٹیپس ہیں نا وہ ضروری ہے سیدھے راستے پر چلنے کے لیے، صراط مستقیم پر چلنے کے لیے. اور تھرڈ جو ہے وہ استغفار، یعنی کہ اگر کوئی گناہ خطا ہو گئی تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ خود بھی ہم لوگوں کو توبہ استغفار کرنا چاہیے، اور توبہ استغفار کرنا چاہیے، اور اسی طرح دوسروں کو بھی اس کی تلقین کرتے رہنا چاہیے. اور پھر توبہ یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا، یعنی گناہ ہو گئی، کوتاہی ہو گئی، پھر کیا ہے؟ پھر یہ نہیں کہ بس اس گناہ پر اصرار کرتے رہے، یا یہ سمجھتے رہے کہ نہیں ہم تو گناہ گار ہے، ابھی اللہ تعالیٰ ہمیں کیسے معاف کریں گے. نہیں، پھر کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹنا ہے. توبہ پتہ ہے نا آپ کو میننگ؟ اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹنا ہے، رجوع کرنا ہے، آئندہ پھر
وہ کام نہیں کرنے کی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا ہے اور عہد کرنا ہے کہ آئندہ سے ہم وہ کام نہیں کریں گے فیوچر میں. تو یہ, اور پھر اسی طرح دیکھیں آگے ثم توبوا الیہ, اور پھر آگے دیکھیں جو آیت میں ہے نا یرسل السماء علیکم مدرارا, پھر اللہ تعالیٰ کیا کریں گے, اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آسمان سے زوردار برسنے والا جو ہے وہ یعنی بارش برسائیں گے. اور پھر اسی طرح یہاں جو آیا تھا نا کہ تمہاری قوت میں اور قوتوں کا اضافہ کریں گے. تو پھر اس کے جب یہ نعمتیں مل گئی, یعنی جب انسان توبہ استغفار کرتا ہے, توبہ استغفار کی کثرت کرتا ہے, تو پھر اللہ تعالیٰ بہت سی نعمتیں عطا فرماتے ہیں. تو جب نعمتیں مل گئی تو پھر نعمتوں کی ناقدری نہیں کریں گے بلکہ اور ناشکری نہیں کریں گے, بلکہ کیا کریں گے, اللہ تعالیٰ کا شکر کریں گے. تو سب سے پہلے یہاں بیٹھے بیٹھے شکر کیجئے ہے نا الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو عافیت سے رکھا, ہمارے گھر میں کھانا موجود ہے, ہمارے گھر کے اہل و عیال عافیت سے, تو بہت بہت زیادہ ہم لوگوں کو, اور اللہ تعالیٰ نے ہر روحانی اور مادی رزق کا انتظام کیا ہم لوگوں کے لیے, تو اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ شکر ادا کریں گے. اس کے بعد میں پھر اللہ تعالیٰ پر ہی توکل کریں گے. انی توکلت علی اللہ, یعنی اس دین کے راستے میں جو بھی تکلیف آئے, جو بھی مشکل آئے, تو کیا کریں گے, اللہ تعالیٰ پر توکل کریں گے. ہاں کوئی بھی مشکل آئے, تو کوئی بھی رکاوٹ آئے, تو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ, اللہ تعالیٰ پر یقین, اللہ تعالیٰ پر توکل کریں گے. اور پھر اسی طرح ربی و ربکم, ربی و ربکم, تو یہاں کہ اللہ کوئی اپنا رب ماننا ہے, یعنی کسی اور سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا ہے, اللہ تعالیٰ کو ہی, اللہ تعالیٰ سے ہی بات کرنی ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف, اللہ تعالیٰ کو ہی اپنا رب ماننا ہے کہ وہی, یعنی جو کچھ بھی ہم لوگ کہہ رہے ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے, اور ہمیں بھی جو کچھ بھی فائدے اور نقصان جو ملتے ہیں وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے, اور کوئی بھی اس میں ہم یعنی کوئی کسی میں یہ طاقت نہیں کہ وہ ہمیں کوئی نقصان پہنچا سکے یا فائدہ دے سکے. اور پھر اسی طرح صرف اللہ کو ہی صرف اللہ کو ہی طاقت کا مالک سمجھنا. ہاں, تمام طاقتوں کا, صرف اللہ تعالیٰ کو ہی تمام طاقتوں کا مالک سمجھنا ہے, یعنی اللہ سے بڑھ کر جو ہے وہ کسی میں بھی کوئی طاقت نہیں کہ جو ہمیں, یہاں یہ وہ والا پوائنٹ آئے گا کہ کوئی ہم کو نقصان پہنچا سکتا ہے یا فائدہ پہنچا سکتا ہے. تمام جو طاقتیں ہیں وہ کس کے لیے ہے, اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ کو اپنے اوپر نگران بھی سمجھنا, تو یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے, کیونکہ جب تک ہم یہ نہیں سمجھیں گے نا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر نگران ہے, یعنی ہمارے ہر سوچ, ہر خیال, ہم جو بھی بات کرتے, جو بھی عمل کرتے, تو اللہ تعالیٰ ہمیں واچ کر رہے, دیکھ رہے, اللہ تعالیٰ کیا یہ میری بندی جو ہے وہ کیا کر رہے. تو اسی طرح نگران سمجھنا, اور پھر آخر میں جو ہے وہ اطاعت کی روش اختیار کرنا, یعنی ٹوٹل سبمیشن, اللہ تعالیٰ کی مکمل اطاعت کرتے رہنا. تو یہ جو ہے وہ اپنی زندگی کا, یعنی ایک صبح سے لے کر, جو مومن جو ہے نا وہ صبح سے لے کر شام تک, اور شام سے لے کر صبح تک جو بھی ایکٹیویٹی رہتی ہے نا, وہ اس کی کس کے گرد گھومتی ہے, صرف اللہ تعالیٰ کے گرد. دیکھیں صبح میں جب ہم اٹھتے ہیں تو کیا, تھوڑا آپ لوگ بھی سوچئے جلدی جلدی, کہ جب ہم لوگ صبح میں اٹھتے ہیں تو کیا کرتے ہیں, فٹافٹ بتائیے کیا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا سب سے پہلے دعا کرتے ہیں نا, سبحان اللہ. جب پھر اٹھ کے جب واش روم جاتے ہیں پھر کیا کرتے ہیں, دعا وہ بھی دعا پڑھتے ہیں. تو سب دیکھیں کنیکشن دیکھیں کس طرح سے. جی, پھر واش روم ہو گیا, پھر اس کے بعد کیا کرتے ہیں, جلدی جلدی بتائیے, جو کرتے پورے دن میں ہم لوگ. ہاں, نماز نکلنے کی دعا پڑھتے ہیں, مطلب ہر وقت فکر میں ہی رہتے ہیں. بالکل ہر وقت ٹوٹل, یعنی ہماری زبان پر بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر رہتا ہے, اور دل میں بھی ہے کہ ہاں یہ کام کریں گے, یہ کام کریں گے, وہ کام کریں گے, لیکن سب کس کے لیے, اللہ تعالیٰ کے لیے. سبحان اللہ. پھر نماز پڑھتے ہیں, پھر کچن میں جاتے ہیں, کام کرتے, تو وہ بھی کیوں, کہ لوگوں کو راضی کرنے کے لیے نہیں, بلکہ اللہ, یہ اپنی ڈیوٹی ہے, اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ داری دی ہے کہ اپنے گھر والوں کو پکا کے کھلائے یہ سب. تو اور وہ بھی ہم لوگ کام کس سے شروع کرتے ہیں, کیا کہہ کے شروع کرتے ہیں, بسم اللہ, ہے نا جی. ہر کام جو ہے, ہاں سبحان اللہ, بسم اللہ بول کے کام شروع کرتے. اور پھر جب کھاتے پیتے تب کیا کرتے ہیں, بسم اللہ. پھر کھانے کے بعد کیا کرتے ہیں, شکر ادا کرتے ہیں. باہر نکلتے ہیں, کوئی کام کے لیے جا رہا ہے, کوئی سیکھنے کے لیے جا رہا ہے, کوئی کسی کو ملنے کے لیے جا رہا ہے, کوئی کسی بیمار کو دیکھنے جا رہا ہے, یا جو بھی کام سے باہر جاتے ہیں, تو وہ کیوں جاتے ہیں, اللہ کی رضا کے لیے. بالکل ہر کام جو ہے وہ, یعنی جو حلال رزق بھی جو کماتا ہے, تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے نا وہ. اور ہر کام, اور یہ جو بھی کر رہا ہے, تو وہ اس کے دماغ میں جو ہے جی
उठते बैठते अल्लाह को याद करते हैं ना। हाँ सुभान अल्लाह, उठते बैठते अल्लाह ताला को याद करते हैं और अल्लाह ताला को राजी करने के लिए सारी एक्टिविटी होती है, यहाँ तक कि रात होती है, रात में जब सोते हैं तब भी क्या करते हैं हम लोग, दुआ पढ़ के सोते हैं। सुभान अल्लाह। अल्लाह तो का देखिए जिक्र करके सोते हैं। जी, तो इस तरह मोमिन जो है वो 24 घंटे जो है वो अल्लाह ताला की इताअत में होता है, अल्लाह ताला की इबादत में होता है। तो इसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ताला ने हमें अपने बंदों में शामिल किया, अल्लाह ताला ने हम लोग को मुसलमान बनाया। जो बेचारे मुसलमान नहीं है फिर उनकी एक्टिविटी किसकी तरफ रहेंगी ना, वो लोगों को राजी करने के लिए। मगर कुछ अपने मुसलमान भी ऐसे है कि जो लोगों को राजी करने के लिए करते हैं, मगर हम लोगों को अपना फोकस क्या रखना है, अल्लाह ताला की जात और अल्लाह ताला की रजा और अल्लाह ताला के चेहरे का दीदार। तो इंशाल्लाह हर काम में जो है वो अल्लाह ताला की मदद भी आती है और अल्लाह ताला उसमें कामयाबी अता करते हैं। अल्लाह ताला हम सब की रहनुमाई फरमाए, अपने औलाद की भी और क़यामत तक आने वाली ज़ुर्रियत की भी रहनुमाई फरमाए कि वो हर काम जो है वो खालिस अल्लाह ताला की रजा के लिए करें। तो इस तरह से जो है वो मोमिन जो है वो 24 घंटे जो है वो अल्लाह ताला की इताअत में होता है और यही सीधा रास्ता है। हम लोग दुआ करते हैं ना, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तुझी से दुआ मांगते हैं और हम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तेरी इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। तो हर काम में हम लोग मांगते रहते हैं ना, अभी डॉक्टर के पास जा रहे हैं तब भी हम लोग दुआ कर रहे हैं, अल्लाह तू शिफा अता फरमा, है ना, या कहीं जा रहे हैं तो अल्लाह ताला से ही जुड़े हुए रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये इस तरह से जो है वो ये सीधा रास्ता है। अल्लाह ताला हम लोगों को इस पर शिद्दत कदम रखे अपने मरते दम तक। चले आगे फिर नेक्स्ट आयत देखते हैं, आयत नंबर 57। फ़इन तवल्लो, फिर अगर तुम मुंह फेरते हो, फ़कत तो तहकीक अबलगतुकुम, मैंने पहुंचा दिया तुमको, मा उरसिलतु, जो मैं भेजा गया हूँ, साथ इसके इलैकुम, तुम्हारी तरफ, वयस्तखलिफु, और मैं पीछे लाया गया या खलीफा बनाएगा, रब्बी, मेरा रब, कौमन, इस कौम को, गैरकुम, तुम्हारे अलावा, वला तदुर्रूनहु, और ना तुम नुकसान दे सकते हो उसका, शैआ, कुछ भी, इन रब्बी, बेशक मेरा रब, अला कुल्ली शैइन हाफिज, हर चीज पर निगरान है। तो इसमें क्या यानी हूद अलैहिस्सलाम जो है वो क्या फरमा रहे हैं कि हूद अलैहिस्सलाम ने उनसे यानी अपनी कौम से कहा कि मैंने तुम्हें दावत तौहीद पहुंचा दी। हूद अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया कि मैंने तुम्हें दावत तौहीद पहुंचा दी, इसलिए अगर तुम लोगों ने एराज से काम लिया, यानी बात नहीं मानी, यानी इस दावत को नहीं कबूल किया, एक अल्लाह ताला की इबादत नहीं की और मेरी इताअत नहीं की, फरमाबरदारी नहीं की, तो अब तुम्हारे पास कोई उज़र बाकी नहीं रहा। अब अल्लाह ताला तुम्हें हलाक कर देगा, यानी जो पहुंचाने का काम था वो नबी कर चुका। अब क्या पैगाम दे रहे हैं नबी अपनी कौम को, क्या मैंने तो अपना काम अपनी जो दावत का काम था वो कर लिया, अब तुम्हारे पास कोई उज़र बाकी नहीं रहा, अल्लाह ताला तुम्हें हलाक कर देगा और किसी दूसरी कौम को लाएगा जो तुम्हारी जमीन और तुम्हारे भी माल और जो कुछ अल्लाह ताला ने तुम्हें नियामतें दी है वो सब उनके लिए हो जाएंगी, और तुम्हारे यानी ये जो कौम का जो कुफ्र और जो उनकी नाफरमानी है ना, तो और उनकी जो हलाकत है, तो अल्लाह ताला से यानी अल्लाह ताला की सल्तनत में, अल्लाह ताला की हुकूमत में इससे कोई भी कमी नहीं आएंगी। सुभान अल्लाह। देखिए इसमें कितना बारीक पॉइंट है कि यानी अगर कोई अल्लाह ताला की नाफरमानी, यानी सिर्फ उनकी बात नहीं है कि जो काफिर कौम है या जो नहीं मानने वाले, अगर हम भी अल्लाह ताला की नाफरमानी करते हैं ना, तो उससे अल्लाह ताला की हुकूमत में कोई नुकसान नहीं, यानी अल्लाह ताला को इससे कोई नुकसान नहीं पहुंचता है कि अल्लाह ताला के हुकूमत में कुछ कमी होगी या अल्लाह ताला की शान में, सल्तनत में कुछ कमी होगी, नहीं, बल्कि नुकसान किसका होगा, खुद ही का होगा। अभी आगे हम लोग देखेंगे कि किस तरह से नुकसान हुआ ना। और मेरा रब तो हर चीज की निगरानी कर रहा है, कोई भी चीज उसके इहाते इल्म से बाहर नहीं है, और तुम्हारे सारे अमाल देख रहा है और निगाह में है, और वो उन्हें उसके मुताबिक जो है वो उसका फैसला करेगा। तो यहाँ जो है वो क्या बात आई है, यानी यहाँ हूद अलैहिस्सलाम क्या फरमा रहे हैं
کہ یعنی اگر تم اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مان رہے تو اللہ تعالیٰ کو تمہاری کوئی ضرورت نہیں، وہ تمہیں تباہ کر کے تمہاری زمین اور تمہاری ہر نعمتوں کو دوسروں کا مالک بنا دے گا. یعنی تم سے وہ نعمتیں ہیں جو دی گئی تھی، اللہ تعالیٰ نے کتنی قوت دی تھی ان کو، جسمانی، مادی اور تعمیراتی ان کے جو یہ تھے، تو بہت سی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کی تھی. تو لیکن ان کی نافرمانی کی وجہ سے، ان کے انکار کی وجہ سے، انہوں نے نبی کا انکار کیا، اللہ تعالیٰ کی عبادت یعنی صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کا انکار کیا. تو اللہ تعالیٰ تو یہاں نبی فرما رہے کہ اللہ تعالیٰ کو تمہاری کوئی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ ان کی جگہ پر کیا ہے کہ دوسروں کو لے آئیں گا، اور پھر وہ اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یہ کرنے پر قادر ہے، اور تم اس کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتے. یعنی تم اللہ تعالیٰ کو کوئی نقصان نہیں دے سکتے اور تم اللہ تعالیٰ کو روک بھی نہیں سکتے یہ کرنے سے. تو اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت سی نعمتیں دی ہے نا، تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتیں ہمارے اوپر باقی رہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ان نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے، صحیح سے استعمال کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں استعمال کرنا چاہیے. جی شاباش. ان نعمتوں کا بہت زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ شکر سے کیا ہوتا ہے؟ شکر گزاری نعمتوں کو بحال کرتی ہے یعنی اور بڑھاتی ہے، اور ناشکری سے نعمتیں جو ہے وہ چھن جاتی ہے. تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اور نعمتوں کا استعمال کس میں کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کی رضا میں کہ نافرمانی میں؟ اللہ تعالیٰ کی رضا میں اور اس کے نیک کاموں میں. جی، اللہ تعالیٰ کی رضا کے کاموں میں کرنا چاہیے، اور ہمیشہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا وفادار بن کر رہنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں کہ اپنے سے یعنی نعمتیں چھین لے اور کسی دوسروں کو دے دے. یہ اس کے بارے میں ہم لوگ پہلے بھی آیت پڑھ چکے نا کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ ان کے افراد میں بگاڑ نہ آ جائے. یعنی اگر کوئی فرما برداری کرتا رہے گا اللہ تعالیٰ کی، تو اللہ تعالیٰ وہاں کے جو اچھے حالات ہیں نا وہ برے حالات میں تبدیل نہیں کرتا ہے جب تک کہ وہاں کے جو لوگ ہیں، جو اس قوم کے جو لوگ ہیں، وہ خود نہیں بگڑ جائے. تو سبحان اللہ، اس میں ہم سب کے لیے بہت سبق ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا بہت زیادہ شکر ادا کرنے والا بنائے. اور جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دی، ابھی دیکھیں انہیں بھی تو اللہ تعالیٰ نے کتنی نعمتیں دی تھی نا، اتنی طاقت، قوت، جسمانی اور مادی سب کچھ دیا تھا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے وہ نعمتوں کا غلط استعمال کیا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے کاموں میں استعمال کیا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تمام نعمتیں چھین لی اور ان کی جگہ پہ جو ہے وہ دوسروں کو لے آیا، اور اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے. تو آج بھی اگر مسلمان ہو کر، یعنی یہ صرف کافروں کے لیے یا جو نہیں ماننے والے ان کے لیے نہیں، آج بھی مسلمان جو ہے اس طرح سے کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر نہیں ادا کریں گے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناقدری کریں گے اور نافرمانی کرتے جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے جو عزت، جو غلبہ اور جو رعب مسلمانوں کو دیا تھا وہ چھیننے پر اللہ تعالیٰ قادر ہے. اور ہم لوگ دیکھ رہے ہیں جو کچھ ہو رہا ہے آج مسلمانوں کے ساتھ. اللہ تعالیٰ ہم سب کی رہنمائی فرمائے. اور پھر آگے جو ہے نا، ان ربی علی کل شیء حافظ، کیا میرا رب جو ہے وہ ہر چیز پر حافظ ہے، نگران ہے. یعنی کہ یقیناً وہ مجھے تمہارے سازشوں سے، یعنی ابھی ہود علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں کہ وہ مجھے تمہارے تمام سازشوں سے محفوظ رکھیں گا اور تمام شیطانی چالوں سے بھی بچائے رکھیں گا. تو اس میں یعنی ایک تو یہ کہ نگران ہے، حافظ ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ جو بھی یعنی ہدایت پر ہے، راہ راست پر ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی بھی حفاظت. دو معنی آئیں گے اس میں، جو حفیظ ہے نا اس کے دو معنی آئیں گے. یعنی ایک تو اللہ تعالیٰ حفیظ ہے، تو اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کی جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں، فرما برداری کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت بھی فرماتا ہے. سبحان اللہ، یعنی دنیا میں بھی ان کی حفاظت فرماتا ہے کہ ان کے اوپر کوئی دشمن حملہ نہیں کر سکتا. کوئی اگر ان کے خلاف چال چلے تو ان کی چال بھی جو ہے وہ اس کو کامیاب نہیں ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرماتا ہے. اور پھر حفیظ اس دوسرے معنی میں یہ کہ یعنی اگر کوئی بھی یعنی برا عمل کرتا ہے، کوئی بھی نافرمانی کے کام کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نگران ہے، اللہ تعالیٰ واچ کر رہے ہیں. یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نگران ہے، یعنی اللہ تعالیٰ واچ کر رہے ہیں کہ کون کس جگہ بیٹھ کر کیا عمل کر رہا ہے، کیا باتیں کر رہا ہے، اور کیا معاملہ کر رہا ہے لوگوں کے ساتھ، کس کے اوپر زبردستی کر رہا ہے، کس کا حق مار رہا ہے یا کس کا حق دے رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ سب دیکھ رہا ہے، اور پھر اس کے مطابق اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کو جزا یا سزا دیں گے. تو یہ ساری باتیں جو ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ کون صبر کر رہا ہے.
تو اس کے مطابق پھر اللہ تعالیٰ جزا یا سزا دیں گے. تو یہاں یہی بات تھی. ہاں, اور پھر آیت نمبر 58 میں, یہاں تک آیت آپ لوگوں کو سمجھ میں آئی؟ ہاں, آیت نمبر الحمدللہ آیت نمبر 58 دیکھتے ہیں. وَلَا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا, اور نہ تم نقصان دے سکتے ہو اس کو, شیئا کچھ بھی, ان ربی علی کل, اچھا نہیں ہو گیا نا, علی کل شیء حفیظ. آیت نمبر 58 وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا, اور جب آ گیا فیصلہ ہمارا, نجینا نجات دی ہم نے ہود علیہ السلام کو, والذین اور ان لوگوں کو, آمنو جو ایمان لائے, معہو اس کے ساتھ, برحمت منا ساتھ رحمت کے ہماری طرف سے, ونجینا اور نجات دی ہم نے ان کو, من عذاب غلیظ سخت عذاب سے. تو اس میں وہی کہ جس طرح سے پہلے ہم لوگوں نے قوم نوح کے بارے میں پڑھے کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے انہیں اور ان پر ایمان لانے والوں کو کشتی میں سوار کر کے ان کو نجات دیا, تو اسی طرح یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس کو نجات, اور جب اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آ گیا, یعنی یہاں کون سا فیصلے کی بات ہو رہی ہے؟ جا امرنا, یعنی کون سا فیصلہ ہوگا یہاں؟ ولما جا امرنا, جی شاباش. تو جب اللہ تعالیٰ نے عذاب کا فیصلہ, یعنی جب عذاب کا فیصلہ آ گیا, یعنی عذاب کا فیصلہ آ گیا, تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے ہود علیہ السلام کو اور ان پر جو ایمان لائے تھے ان لوگوں کی تو حفاظت کی, ان لوگوں کو تو بچا لیا. آمنو برحمت, اور کس طرح سے بچایا؟ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے ساتھ, یعنی انسان کی کوئی نیکی یا کوئی چیز جو ہے اس کی وجہ سے نہیں کوئی بچتا ہے, یا کسی کو جنت بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کوئی کسی کے عمل کی وجہ سے جائے گا نہیں, بلکہ جنت میں بھی جو جائیں گا وہ کس طرح سے؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وجہ سے نا. تو یہاں بھی دیکھیں آمنو برحمت منا, یعنی اللہ تعالیٰ نے اللہ کی رحمت کی وجہ سے جو ہے وہ ان کو نجات دی. سبحان اللہ. لیکن ایسے اعمال ہونا چاہیے. تو ہم لوگ یعنی دل میں سوال آتا ہے نا, جب اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ہی مستحق ہے, پھر ہم کو اعمال کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر تو ہم اپنے اعمال سے تو نہیں جائیں گے نا جنت میں, اور نہ ہمیں اپنے اعمال سے کوئی اللہ تعالیٰ بچانے والا ہے کوئی عذاب سے, تو پھر ہم کیوں نیک اعمال کریں؟ تو اس کا جواب یہ ہوگا کہ ایسے اعمال ہم لوگوں کے ہونا چاہیے کہ جو اللہ تعالیٰ کی رحمت کو کھینچ لائے, ہے نا. اگر ہم اعمال ہی نہیں کریں گے, ایسے نیک اعمال ہی نہیں کریں گے, تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کیسی ہوں گی؟ پھر آگے آئیں گا کہ پھر کس طرح سے اللہ تعالیٰ کی لعنت آتی ہے ایسے لوگوں پر جو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری نہیں کرتے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے کام نہیں کرتے. تو ان لوگوں نے, یعنی ہود علیہ السلام نے اور ایمان لانے والوں نے نیک اعمال کیے, تو اس کی وجہ سے وہ رحمت کے مستحق ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں بچا لیا. اور پھر مگر کن لوگوں پر عذاب آیا؟ ان کی قوم پر جو ہے وہ عذاب آیا, اور قوم پر جو عذاب آیا تھا وہ کس طرح سے آیا, جس کے بارے میں ہم لوگ پہلے بھی پڑھ چکے تھے. کون بتائیں گا؟ ہم لوگ یہ پہلے پڑھ چکے تھے. ایک بتائیں. تیز ہوا کا عذاب آیا مسلسل 6 دن. پروین آپ بتائیے کیسا تھا وہ, کون سا عذاب تھا ان لوگوں پر؟ تیز ہوا کا, تیز آندھی کا عذاب تھا جو مسلسل چلتا رہا 6 دن, شاید 8 دن, میرے اس میں کنفیوژن ہے. اور وہ اتنا اٹھا کے ہوا نے ان کو پٹکا, وہ اتنی طاقتور قوم تھی پھر بھی ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی اوندھے منہ ان کو گرا دیا. ایسی ہوا سے اتنی طاقتور قوم کو صرف ہوا سے ہلاک کر دیا. جی بالکل بالکل, جزاک اللہ خیر, بارک اللہ فی علمک. تو دیکھیں کس طرح سے وہ جتنی مضبوط قوم تھی, ان کے جسم اور ان کی ساکھ اتنے بڑے, اور کیسے وہ دکھتے ہوں گے, اور کتنے بڑے اور کتنے مضبوط, اور ان کے گھر کیسے ہوں گے, اور اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے ان کو ایک ہوا کہ جو نظر بھی نہیں آتی, سبحان اللہ, تو اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ان کو برباد کیا. یعنی کتنی اس کی بات ہے نا کہ ایک ہوا جو نظر بھی نہیں آتی انسان کو, تو اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ان کو برباد کیا. اور وہ ہوا ایسی ٹھنڈی تھی, ایک دم سرد ہوا کے جس کو, یعنی سخت سرد ہوا, اور وہ بھی کنٹینیو جو تھی وہ 8 دن اور 7 راتوں تک مسلسل چلتے رہے. اور وہ یعنی وہ خود بھی یعنی اڑتے تھے اور ایک دوسرے سے ٹکراتے تھے, اور اسی طرح یہ درخت وغیرہ بھی اکھڑ کے جو ہے وہ بھی, اور وہ جب گرے تو ایسے لگ رہے تھے کہ جیسے جب دیکھیں آپ نے یہاں سیلاب وغیرہ آتا ہے یا طوفان آتا ہے تو کیسے راستے پہ ٹریز وغیرہ گرے ہوئے رہتے, تو اس طرح سے وہ گرے پڑے ہوئے تھے, ایسے لمبے چوڑے.
جیسے کوئی اس کے کھجور وغیرہ کے درخت کیسے گرے ہوئے کبھی رہیں گے، تو یا ہم لوگ دیکھتے اپنے اس میں کوکونٹ کے جو ٹریز رہتے بڑے بڑے لمبے لمبے، تو اس طرح سے وہ گرے ہوئے تھے. اور اس کا ذکر قرآن میں ہے وَأَمَّا عَادٌ فَأَهْلَكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ 7 لَيَالٍ و8 أَيَّامٍ. تو اس کا ذکر قرآن میں بھی آتا ہے. تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کیا. پھر آگے کی نیکسٹ آیت ہم لوگ دیکھتے ہیں، آیت نمبر 59. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کے عذاب سے محفوظ رکھے، ہم سب کو اور تمام دنیا کے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے، اور ایسے تمام اعمال سے کہ جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتے ہیں، جو کیا اللہ تعالیٰ کی رحمت نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی لعنت جس سے آتی ہے، ایسے تمام اعمال سے ہم سب کو محفوظ رکھیں. وَتِلْكَ عَادٌ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَتِلْكَ عاد، اور یہ عاد تھے، جہدوا بآیات ربہم، انہوں نے انکار کیا اپنی رب کی آیات کا، وعصوا، اور نافرمانی کی، رسلہ، اس کے رسولوں کی، واتبعوا امر کلی، اور انہوں نے پیروی کی حکم کی ہر جبار عنید، ہر جابر اور ظالم اور اناد رکھنے والوں کی. تو آگے کی بیعت پڑھتے ہیں، وہ اتبعوا، اور ان کے پیچھے لگا دیا گیا، فی ہذہ الدنیا، اس دنیا میں، لعنت، لعنت کو، و یوم القیامہ، اور قیامت کے دن، الا، خبردار، ان، بے شک، عاد نے، کفروا، انکار کیا، ربہم، اپنے رب کا، الا بعد لعاد، خبردار دوری ہے، لعنت ہے عاد کے لیے، قوم ہود، جو قوم ہود یعنی جو ہود علیہ السلام کی جو قوم تھی. تو یہاں ان دو آیتوں میں کیا بات آئی ہے کہ یہاں اس آیت میں قوم عاد کی جو گناہوں کا ذکر ہے کہ جس کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کی لعنت کے مستحق ہوئے. تو وہ کیا تھے کہ تلک عاد جہدوا بآیاتنا، یعنی انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کیا. تو سب سے پہلے ان کا گناہ کیا تھا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کیا، یعنی اللہ تعالیٰ کی آیات کا، یعنی جو اللہ تعالیٰ کے احکام آئے تھے نا اس کا بھی انکار کیا. اور پھر یہ جو اللہ تعالیٰ کی کائنات کی جو نشانی ہے اس کو بھی دیکھ کر وہ اللہ تعالیٰ کو نہیں پہچانے، اور جو انہوں نے بھی، جو ہود علیہ السلام نے بھی جتنی بھی معجزے یا جو بھی تھے وہ جو دکھائے تھے تو اس کا بھی انکار کیا. تو یہاں اس کا ذکر ہے. اور اسی طرح پھر پیغمبر کا بھی انکار کیا. یہاں دیکھیں وَعَصَوْا رُسُلَهُ، اور انہوں نے ان کا نافرمانی کی ہے رسولوں کی. حالانکہ انہوں نے انکار کس کا کیا تھا؟ ان کی طرف، قوم عاد کی طرف کون سے نبی بھیجے گئے تھے؟ کتنے نبی بھیجے گئے تھے؟ ایک بھیجے گئے صرف تھے، ایک ہی بھیجے گئے تھے نا. ہاں، ہود علیہ السلام. لیکن یہاں کیا بات آئی ہے کہ وَعَصَوْا رُسُلَهُ، رسول کیا انہوں نے رسولوں کا انکار کیا. تو یہاں کیوں ایسا آیا ہے کہ انہوں نے رسولوں کا انکار کیا؟ کیونکہ اگر کوئی ایک رسول کا بھی انکار کرتا ہے تو اس کا مطلب کہ وہ تمام رسولوں کا انکار کرتے ہیں. کیونکہ دیکھیں اہل کتاب بھی جو ہے تو انہوں نے بھی، دیکھیں جو یہودی ہے انہوں نے کس کا انکار کیے تھے؟ جلدی سے بتائیں. عیسیٰ علیہ السلام. عیسیٰ علیہ السلام کا، اور عیسیٰ علیہ السلام کا بھی، اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی انکار. اور نصارہ نے کس کا انکار کیے تھے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا. جی تو یعنی وہ ایک کا بھی کوئی انکار کرنا ہو تو کیا ہوتا ہے کہ تمام پیغمبروں کا انکار کرنا ہوتا ہے. کیونکہ سب یہ ہم لوگ پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں نا کہ تمام جو انبیاء جو ہوتے ہیں وہ سب بھائی ہوتے ہیں، یعنی وہ ایک ہی دین پر ہوتے ہیں اور ایک ہی دعوت لے کے آئے ہو. تو ایک کا انکار کریں گے تو سب کا ہے. تو اس کے لیے یہاں بھی انہوں نے ایک کا انکار کیا تھا، مگر یہاں کیا بات ہے کہ رسولوں کا انکار کیا. اور پھر رسولوں کا انکار کرتے تھے، اور وہ کس کی بات مانتے تھے؟ واتبعوا، اور پیروی کی انہوں نے کس کی؟ امر کل جبار عنید، ہر جبار اور ظالم کی انہوں نے جو ہے وہ ہر جبار اور ظالم کی، یعنی رسول اللہ علیہ وسلم کی یعنی اللہ کے رسول کی پیروی کو چھوڑ کر انہوں نے کس کی؟ جبار اور جو عنید تھے، جو دین کے جو دشمن تھے ان کی پیروی کی تھی. تو عنید کا کیا مطلب ہے؟ عنید کا مطلب ہے کہ اناد رکھنے والا، حق کی مخالفت رکھنے والا، اور حق سے دشمنی رکھنے والا. یعنی وہ جو انبیاء کے خلاف وہ لوگ جو بھڑکاتے تھے ان لوگوں سے وہ دوستی کرتے تھے. اور اسی طرح جبار یعنی کہ سرکش، زبردست، زوراور،
جبر کرنے والا. تو ایسے جتنے بھی ان کے جو سردار تھے, امام تھے, پیشوا تھے, ان کے جو یہ تھے امام تھے, تو ان لوگوں کی انہوں نے پیروی کی کہ جو نبی کی جو یعنی ہود علیہ السلام کی مخالفت پر ان کو ابھارتے تھے. تو یہاں یہی بات ہے کہ انہوں نے یعنی پیروی تو کس کی کرنا چاہتے ہیں؟ نبی کی پیروی کرنا چاہتے ہیں, مگر نبی کی پیروی کرنے کے بجائے کس کی پیروی کی انہوں نے؟ کہ جو دین کے جو دشمن تھے, جو نبی کے خلاف ان کو بھڑکاتے تھے, ان کی وہ پیروی کرتے تھے. تو ایسا کیوں ہوتا ہے کہ بعض لوگ نیک لوگوں یعنی ایسے عام یعنی صرف انہی کی بات نہیں کہ عام اس میں بھی کہ لوگ جو ہے وہ نیک لوگوں کو چھوڑ کر دوسروں کی یعنی کہ جو متکبر لوگ ہیں یا جو سوسائٹی میں کوئی بڑا کوئی یہ رکھتے ہیں, تو ان لوگوں کی پیروی کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ اکثر جو لوگ ہوتے ہیں نا وہ کیونکہ اکثر جو دنیا میں جو ہے نا وہ شر کا غلبہ زیادہ رہتا ہے. یعنی جس کے پاس ظاہری جو بڑائی رہتی ہے نا تو وہ سب کو نظر آتی ہے, اور اس سے زیادہ کر کے لوگ جو ہے وہ متاثر ہوتے ہیں اور اس کی طرف یعنی اٹریکٹ ہوتے ہیں اور ان کو فالو کرتے ہیں, اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ رہیں گے, یہ جو بڑے لیڈر ہے یا یہ ہے یا وہ ہے تو ان کے ساتھ ہم, یہ سردار ہے تو ان کے ساتھ رہیں گے تو ہماری کچھ نہ کچھ دنیا کا کچھ نہ کچھ فائدہ ہوگا. تو اس کے لیے جو لوگ ہیں جو دین میں جو لوگ رہتے ہیں تو وہ ظاہری طور پر نہیں ان کا اتنا غلبہ رہتا ہے, نہ ان کے پاس اتنا مال رہتا ہے, تو لوگ ایسے لوگوں کو چھوڑ دیتے ہیں اور ایسے متکبر جو لوگ رہتے ہیں جو دنیائی اعتبار سے جو بڑے رہتے ہیں تو ان کے پیچھے پڑتے ہیں تاکہ کچھ دنیائی فائدہ حاصل کر سکے, مگر جو سب سے بڑا فائدہ ہے آخرت کا جو فائدہ ہے ایسے لوگوں کو پھر لوگ چھوڑ دیتے ہیں. تو یہی وجہ ہے کہ لوگ ایسے لوگوں کی بات ماننے کی بجائے دوسروں کی بات مانتے ہیں. اور پھر یہاں یہ بھی ہے کہ بعض اوقات لوگوں کو یعنی بعض اوقات لوگوں کے ڈر سے بھی یعنی ہم سب کے لیے اس میں ایک یہ ہے عملی پوائنٹ ہے کہ بعض اوقات جو ہے وہ لوگوں کے ڈر سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں مانتے, کیا لوگوں کو برا لگے گا. ہوتا ہے نا ایسا کہ کوئی نیکی اور خیر کی بات ہم لوگوں کو پتا ہوتی ہے لیکن بعض اوقات کوئی نہیں عمل کرتا, کس وجہ سے کہ نہیں وہ ان کو برا لگے گا. تو ہم لوگوں کو اس میں یہ ضرور سمجھنا چاہیے کہ خالق کی اطاعت میں یعنی مخلوق کی اطاعت میں جائز نہیں ہے کہ ہم یعنی خالق کی نافرمانی کریں. یعنی ہم لوگ کسی کی اطاعت کب کر سکتے ہیں کہ اگر وہ اللہ کی اطاعت میں کوئی بات کر رہا ہے تو ہم لوگ اس کی پیروی کر سکتے ہیں, اس کی اطاعت کر سکتے ہیں, اس کی بات مان سکتے ہیں. لیکن اگر کوئی بڑا کوئی بھی ہو جس کو ہم لوگ فالو کر رہے ہیں وہ اگر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی بات کر رہا ہے, نافرمانی کا حکم دے رہا ہے, تو اس میں ہم کو اس کی پیروی نہیں کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بولنے سے زیادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پھر آیت نمبر 60 کا بھی ہم لوگوں نے دیکھے ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن, تو اس میں بھی کیا ہے وَاتَّبُوا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً. پھر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ ان کے پیچھے جو ہے وہ کیا لگا دی گئی, دنیا میں لعنت لگا دی گئی. اور لعنت کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوری. اور لعنت کے بارے میں لعنت کا جو مفہوم ہے نا تو وہ یعنی یہ ایک بددعا ہوتی ہے. لعنت جو ہے یعنی ہم لوگ بولتے ہیں نا کہ لعنت نہیں کرنا چاہیے, یا اللہ اس میں قرآن میں کتنی جگہ پہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ لعنت کرتا ہے ایسے لوگوں پر, اور کبھی فرشتوں کی بھی لعنت کا بھی ذکر آتا ہے, اور پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی لعنت کا ذکر آتا ہے. تو یعنی لعنت کا کیا مفہوم ہے کہ یہ ایک بددعا ہے. لعنت کے معنی ہے اللہ کی رحمت سے دوری اور محروم ہونا, اور جب کوئی کسی پر لعنت کرتا ہے تو وہ اس کے حق میں بددعا کرتا ہے, یعنی کہ تو اللہ کی رحمت سے محروم ہو گیا, یعنی کہ وہ پھر شخص جو ہوتا ہے وہ ملعون ہوتا ہے. تو اس کے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کوئی یعنی یہ نہیں رہتا. اور جس پر اللہ تعالیٰ لعنت کرتا ہے تو اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا, وہ کافر سے بھی زیادہ بدتر ہوتا ہے. یعنی جس پر اللہ تعالیٰ کوئی لعنت کرے نا, کہ جس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو تو وہ کافر سے بھی بدترین ہوتا ہے, کیونکہ اس کو نہ دنیا میں راحت ہوتی ہے اور نہ آخرت میں راحت ہوتی ہے. اور کافروں کو مگر دنیا میں تو کامیابی ملتی ہے نا, مگر جن پر لعنت کی جاتی ہے نا, جن پر اللہ تعالیٰ لعنت کرتے تو اس کو نہ دنیا میں سکون ملتا ہے اور نہ آخرت میں. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے تمام اعمال سے محفوظ رکھے کہ جس کی وجہ سے جس پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کھائی ہے. تو اور لعنت میں یہ بھی آتا ہے, لعنت میں یہ بھی ہوتا ہے کہ یعنی نیک کاموں میں جب لعنت کا جب ہم لوگ یہ مفہوم سمجھے نا
تو یعنی لعنت کی وجہ سے پھر کیا ہوتا ہے کہ جب انسان اللہ کی رحمت سے ہی دور ہو گیا تو پھر اس کی نیکی کے کاموں میں اس کا دل لگے گا؟ نہیں لگے گا، وہ تو نیک کام سے بیزار رہے گا ہمیشہ، ہے نا. اور پھر لوگوں کی طرف سے بھی اس کو ملامت ملتے رہتی ہے، یعنی لوگ بھی اس کے، ایسا نہیں کہ لوگ اس سے راضی رہیں گے. جس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہونا، تو وہ جب اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو گیا اور وہ نیک کاموں سے دور ہو گیا تو لوگوں کی بھی طرف سے اس کو ملامت ملتی ہے. اور قیامت کے بھی دن وہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت یعنی جنت، اللہ تعالیٰ کی رحمت، اللہ تعالیٰ نے جنت کو کیا فرمایا کہ یہ میری رحمت ہے نا. ایک حدیث میں آتا ہے نا کہ جنت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، تو اس کو یعنی جنت سے بھی وہ محروم کیا جاتا ہے اور اس کے لیے ذلت اور رسوائی ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے، ہاں، اور ایسے تمام اعمال سے محفوظ رکھے جو اللہ تعالیٰ کی لعنت کو کھینچ لاتے ہیں. آیت نمبر 61 کمپلیٹ کریں گے. ہیں وَإِلَى سَمُودُ، اور طرف سمود کے، اخاہم صالح، ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا. قال، انہوں نے کہا، یا قوم اعبدوا، اے میری قوم عبادت کرو اللہ کی، ما لکم، نہیں تمہارے لیے، من الہ، کوئی الہ برحق، غیرہ، اس کے سوا، ہوا انشاءکم، اس نے پیدا کیا تم کو، من الارض، زمین سے، وَاسْتَعْمَرَكُمْ، اور آباد کیا تم کو، فیہا، اس میں، فَاسْتَغْفِرُوهُ، بس بخشش مانگو اس سے، ثُمَّ تُوبُوا الیہ، پھر توبہ کرو اس کی طرف، ان ربی قریب مجیب، بے شک میرا رب قریب ہے اور جواب دینے والا ہے. تو پھر یہاں دیکھیں ابھی یعنی جب قوم عاد کے بعد اللہ تعالیٰ نے قوم سمود کو بڑی عزت اور غلبہ عطا فرمائے. جس طرح سے ان لوگوں کو قوت عطا فرمائی تھی، تو اس طرح پھر بعد میں اللہ تعالیٰ نے جب وہ ہود علیہ السلام کی قوم کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا، تو پھر وہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا نا وہاں کیا وہ تمہاری جگہ اللہ تعالیٰ اور لوگوں کو لے آئے گا. تو پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ سمود یعنی قوم سمود کو جو ہے وہ ان کو وہاں بسایا، ان کی زمین پر وہاں بسایا اور ان کی تمام چیزوں کے وہ مالک ہوئے. تو یہاں ان لوگوں کا ہی ذکر ہے. اور یہ قوم جو ہے وہ کہاں آباد تھی؟ حجاز اور شام کے درمیان ہجر کی ایک جگہ تھی، وہاں ہجر کا جو علاقہ تھا وہاں آباد تھی. اور اللہ تعالیٰ نے کس کو ان کی طرف بھیجا، کس کو مبعوث کیا؟ صالح علیہ السلام کو ان کی طرف رسول بنا کر بھیجا. اور صالح علیہ السلام نے اپنے قوم کو کیا پیغام دیا؟ تو وہی جو پیچھے جو ہم لوگ پڑھ چکے، وہی کہ جو تمام پیغمبروں کی طرف انہوں نے جو تمام پیغمبروں کے طرح انہوں نے بھی کیا ہے، اپنے قوم کو صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حکم دیا اور شرک سے روکا، اور اپنی توبہ اور اپنے قوم کو توبہ اور استغفار کا حکم دیا ہے نا. یہاں اس کا ذکر ہے فاستغفروا ثم توبوا الیہ، کیا اس کی یعنی توبہ کرو، استغفار کرو، اور توبہ استغفار کرو، اس کا حکم دیا. اور یہاں جو آیا ہے نا، یعنی کیوں اللہ تعالیٰ کی وہ جو نبی تھے انہوں نے کیوں ایسا کہا کہ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرو؟ تو یہاں دیکھیے آیا ہے کہ کیونکہ ہوا انشاکم، کیونکہ اس نے پیدا کیا، یعنی اللہ کی عبادت کیوں کرو؟ کیونکہ اس نے پیدا کیا تم کو من الارض، زمین سے، اور پھر اس نے تمہیں آباد کیا. تو یہاں زمین سے آباد کرنے کا، زمین سے پیدا کرنے کا کیا مطلب ہے؟ تو زمین سے پیدا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں جو ہے نا زمین سے پیدا کیا، تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا، اور پھر تمام انسان جو ہے وہ آدم علیہ السلام کی اولاد ہے، یعنی زمین سے ہی، مٹی سے ہی ہے. اور پھر انسان جو غذا کھاتا ہے وہ بھی زمین سے ہی آتی ہے نا. تو اس کے لیے اور جو ہے وہ یہ بات آئی ہے کہ تمہیں زمین سے اٹھایا اور زمین سے انشاء کا پیدا کیا یہاں آیا. اور جو یعنی انسان جو کچھ کھاتا ہے، یعنی ماں جو کچھ کھاتی ہے، اس ماں اور باپ جو کچھ کھاتے ہیں، پھر اسی سے یعنی جو ہے وہ نطفہ بنتا ہے اور پھر وہ آباد ہوتا ہے. تو یعنی یہ سب جو ہے وہ زمین سے ہی آیا ہے. وَاسْتَمَرَ، اور یہاں جو آیا نا وَاسْتَعْمَرَكُمْ، اور اس نے آباد کیا تم کو. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ استمارہ کا کیا مطلب ہے؟ کیا مکان بنانا اور رونق بڑھانا اور بنجر زمین کو آباد کرنا. یعنی پہلے جس طرح سے جو قوم ہود کے بارے میں ہم لوگ پڑھے کہ ان کو تمام اس پورے یعنی اس کو ختم کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو غلبہ عطا کیا، اس قوم کو غلبہ عطا کیا. تو پھر انہوں نے جو ہے وہ زمین آباد کی، پھیلائے، اور پھر اس میں جو ہے وہ
रौनकें पैदा किया अल्लाह ताला ने, सुभान अल्लाह। तो इस तरह से जो है अल्लाह ताला फरमाते कि हमने तुमको आबाद किया। तो और फिर यहाँ आखिर में जो बात आई ना, बस हम लोग अभी इतना ही करके अपना टाइम हो गया। इन्ना रब्बी करीबुम मुजीब, और फिर उन्होंने क्या फरमाया अपनी कौम से, क्या बेशक मेरा रब करीब है, मुजीब जवाब देने वाला है। तो यानी ये ऐसी यहाँ ये बात क्यों आई, क्या बेशक मेरा रब जो है वो करीब है और जवाब देने वाला है, सुभान अल्लाह। क्योंकि कौम अल्लाह ताला की तरफ रुजू करने के बजाय किसकी तरफ रुजू करती थी, जो अपनी बड़ों की पैरवी करती थी, और फिर वो बुतों की तरफ जाती थी, क्योंकि वो क्या समझते थे कि ये यानी वो अल्लाह ताला को दुनिया के बादशाह की तरह समझते थे। और आज भी देखे लोग जो डायरेक्ट अल्लाह ताला से नहीं मांगते ना, और वो वसीला और वो तलाश करते पीर बाबा और उनके पास जाते हैं, यहाँ तक कि इस्तिखारा भी जो है वो खुद नहीं करते, कि वो समझते कि हम तो गुनहगार हैं, हम किस तरह से अल्लाह ताला हमारी किस तरह से बात सुनेंगे। तो यहाँ अल्लाह ताला ये यानी यहाँ यही बताया जा रहा है कि वो क्या समझते थे कि हम अल्लाह ताला से डायरेक्ट कैसे, वो अल्लाह ताला को दुनियाई बादशाह की तरह समझते थे, यानी दुनिया में जिस तरह बादशाह के पास जाने के लिए वजीर की जरूरत होती है, तो इसी तरह वो समझते थे कि ये जो बुद्ध है ना वो हमारे लिए वसीला है। ला युकरिबून, ये कुरान में भी इसका जिक्र आया था कि हम उनकी इबादत नहीं करते मगर वो हमें अल्लाह ताला से करीब करते, यानी उन बुतों को वो समझते थे। और उस टाइम के बुत और आज के भी लोग जो शिरक करते हैं वो यही समझते हैं कि ये जो है ये पीर या ये बाबा या जो भी मदफूम है कब्र में नेक लोग, तो ये हमारे लिए जो है वो सिफारशी है अल्लाह ताला के पास। तो वो डायरेक्ट नहीं मांगते थे अल्लाह ताला से। तो यहाँ जो नबी है उन्होंने यही फरमाया कि तुम डायरेक्ट मांगो, और अल्लाह ताला मेरा रब जो है वो करीब है और दुआ को सुनने वाला है और जवाब देने वाला है, सुभान अल्लाह। तो यहाँ ये कहकर यानी लोगों को शौक दिलाया गया है, यानी नबी ने भी शौक दिलाया, और हम सब के लिए भी, दाई के लिए भी चाहिए कि उसे लोगों को जो है वो रब से जोड़े और लोगों को अल्लाह ताला से ही दुआ मांगने की तरगीब दिलाए। क्योंकि अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, वइज़ा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी करीब उजीबु दाअवती इज़ा दाइज़ दआन, कि जब मेरा बंदा मेरे बारे में पूछे तो उनसे कहो कि मैं करीबी हूँ और उनकी दुआओं का जवाब देता हूँ जब भी वो मुझे पुकारते हैं। तो सुभान अल्लाह, इससे क्या पता चलता है कि अल्लाह ताला हम सब के बहुत ज्यादा करीब है। और किस तरह से करीब है, अल्लाह ताला की रहमत से करीब है। तो इसके लिए जो है वो अल्लाह, और इसी तरह सूरह अल-अहकाफ में इसका जिक्र आया है कि मगर जो लोग शिर्क करते हैं ना वो अल्लाह से मांगने के बजाय किससे मांगते हैं, अल्लाह के अलावा दूसरों से मांगते हैं। तो उसके बारे में सूरह अहकाफ में आया है कि उस शख्स से ज्यादा गुमराह कौन होगा जो अल्लाह ताला को छोड़कर उनको पुकारे, जो कयामत तक उनको जवाब नहीं दे सकते, बल्कि वो इससे भी बेखबर है कि मुशरिक उन्हें पुकार रहे हैं, सुभान अल्लाह। तो इसमें हम सब के लिए, यानी जो भी इंसान शिर्क करता है तो यानी जो कब्र में मज़ारों पर जाकर जो दुआ मांगते हैं या किसी के वसीले से जो दुआ मांगते हैं, तो उन सब के लिए ये है कि अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं कि वो तो यानी ना तुम्हारी आवाज सुन सकते हैं, जिनको भी वो पुकारते हैं, जो भी माबूद है, चाहे बुत है या कोई मुर्दा मज़ारों में दफन है, तो वो तुम्हारी आवाज भी नहीं सुन सकते, और जवाब देना तो दूर की बात। तो इसीलिए हम सब का भी, यानी जो भी दीन का नाम लेकर उठता है तो उसकी ड्यूटी क्या होना चाहिए कि उसे लोगों की कुर्बत का एहसास दिलाना चाहिए, और एहसास दिलाना चाहिए। और ये भी क्या, यानी लोग कभी कभी क्यों, यानी देखिए लोग जो है वो इस्तिखारा तक दूसरों से करवाते हैं, तो वो क्या समझते हैं कि नहीं हम तो गुनहगार है, अल्लाह ताला हमारी दुआ कहाँ सुनेंगे। तो हम लोगों को ये बताना चाहिए लोगों को, और खुद भी ये इस पर एतमाद होना चाहिए कि अल्लाह ताला तो गुनहगार क्या काफिरों की भी दुआ सुनता है। क्योंकि देखिए अल्लाह ताला ने वो शैतान ने क्या किया था, अल्लाह ताला से मोहलत मांगी थी ना कयामत तक, तो किसने मोहलत दी थी शैतान को, किसने मोहलत दी थी, अल्लाह ताला ने मोहलत ताला दी, ने। और अल्लाह ताला ने कहा अल्लाह ताला या रब अल्लाह ताला ने करके पुकारा।
جی تو جب اللہ تعالیٰ شیطان کی دعا قبول کر سکتا ہے تو کیا انسان جو ہے وہ اتنا سرکش ہو گیا کہ وہ اللہ تعالیٰ دعا قبول نہیں کریں گے؟ اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ وہ سب کی دعا کرے، اور بلکہ اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے ایسے لوگوں کو کہ جو گناہ کرنے کے بعد پھر توبہ استغفار کرے اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے. تو اس کے لیے ہم لوگوں کو بھی خوب خوب دعا مانگنا چاہیے اور لوگوں کو بھی اس کا احساس دلانا چاہیے. بس یہاں تک اپنا آج ہو گیا، تھوڑا ٹائم زیادہ ہو گیا ہے. اللہ تعالیٰ بس ہم سب کو جو کچھ ہم لوگ پڑھتے ہیں سنتے ہیں اس کے مطابق عمل کرنے والا بنائے اور خوب خوب اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. چلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.